الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصویب پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5 رمضان المبارک ہے، 27 مارچ ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، ہم روزانہ ہی ان بہترین لحظات اور بہترین ساعتوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پھر آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اپنا سلام اور زیادہ پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ماہ مبارک رمضان آپ سب کے لیے باعث سرور، مسرت، عبادت اور انشاءاللہ دعاؤں کے مستجاب ہونے اور گناہوں کے معاف ہونے کا جو ہے وہ سبب ہو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع شوق و لذت جو ہے وہ رہے گا، اور اس کے گرد جو ہے وہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ خدا سے عشق جو مطالب ہیں اور چیزیں ہیں ان کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اپنے وقت میں رہتے ہوئے حالانکہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ تو قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ خدا سے عشق مفہوم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں بھی، کیونکہ ماہ مبارک رمضان جو ایک بہترین فرصت ہے انسان اور خدا کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے اور انسان کی تربیت کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اس ماہ میں انسان جو ہے اپنی تربیت کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر اپنے پروردگار سے قریب ہو سکتا ہے، اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے ماہ مبارک رمضان کے چند اہم اہداف و مقاصد ہیں، وہ اس میں سب سے بنیادی مقصد یہ کہ انسان کی تربیت ہو جائے ایک، اس کے بعد یہ کہ انسان تربیت کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے پروردگار اور اپنے رب کو پہچانے۔ بغیر خدا کی معرفت کے انسان کی تربیت امپاسبل ہے، انسان کی تربیت کا امکان ہی نہیں ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی پاکیزگی کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے سوسائٹی اور معاشرے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک اچھے انسان کے عنوان سے اس کو آنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی تربیت ہو، اور تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار اور خدا کو پہچانے۔ پہچاننے کے بعد کہ جو دیگر سیکنڈ سٹیپ آتا ہے اس کی پہچان اور معرفت کے بعد، پہچاننے کے بعد وہ اپنے پروردگار سے اس طرح پہچان لے کہ اس کو محبت ہونے لگے، اس کو عشق ہونے لگے، لگاؤ ہونے لگے۔ اچھا، عشق اور محبت جب لگاؤ ہوتا ہے تو عشق و محبت کے بعد کا ایک تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سکون اور قرار صرف اسی معشوق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب عشق و محبت کی تعبیریں استعمال ہوتی ہیں تو ذہنوں میں ایک دوسرے عجیب سے مفاہیم آنے لگتے ہیں، لیکن واقعاً جو ہے وہ آپ روایات اور دعاؤں میں اگر دیکھیں تو عشق ایک پاکیزہ لفظ ہے، محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے۔ خود خدا نے قرآن میں استعمال کیا ہے محبت کا لفظ، الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے دل میں شدید محبت ہے اللہ کی۔ اور یہ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی اعتبار سے، علم النفس میں بھی یہ ثابت ہے کہ انسان کسی سے قریب اسی وقت ہوگا جب اس کو لگاؤ ہونے لگے، اور اس قریب ہونے کے لیے ابتدائی اٹریکشن بھی ہوتا ہے، لیکن قریب ہو کے برقرار رہنا، باقی رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے دل میں جس سے قریب ہوا اس سے محبت ہو۔ میں ایک ایگزامپل دوں، بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ابتدائی اٹریکشن کی سبب قریب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قربت ان کی برقرار نہیں رہتی ہے۔ کیوں نہیں برقرار رہتی ہے؟ کچھ دنوں کے بعد انفصال آ جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں۔ میں مٹیریلسٹک مادی زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، روزمرہ جو زندگی میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس لگاؤ، وہ ابتدائی اٹریکشن کے بعد جو محبت شدت کے ساتھ ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ اور شدت کی محبت کے لیے، محبت میں شدت کے لیے، محبت میں عمیق جو ہے وہ لگاؤ کے لیے ضروری ہے کہ پہچان و معرفت، یعنی ایسی پہچان ہو کہ جس سے محبت ہوئی ہے اس میں سوائے خوبی کے اور انسان کو کچھ نظر نہ آئے۔ اچھا، میں ایک چیز اور بریکٹ میں عرض کرتا چلوں
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف خوبی دیکھتا ہے، برائیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں لیکن برائیوں سے درگزر کرتا ہے. خوب ایسی صورت میں بھی محبت بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ محبت بھی زائل ہونے لگتی ہے. انسان ایک مدت کے بعد تھک جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سستی سی آنے لگتی ہے، اب انسان جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ دوری کا شکار ہوتا ہے. لیکن جہاں صرف خوبیاں ہوں، جہاں صرف کمال ہو، جہاں صرف اچھائی ہو، جہاں کہیں سے کسی نقص کا گمان اور گزر بھی نہ ہو، پھر وہاں جو ہے انسان کی محبت کبھی زائل نہیں ہوتی ہے. وہاں انسان کی محبت جو ہے وہ دیر پا رہتی ہے، وہاں انسان کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. یہی وجہ، اچھا یہ ہمیشہ محبت والی کیا نا، ہمیشہ باقی رہنے والی محبت کے لیے خدا کی ذات کا پہچاننا بہت ضروری ہے، اس کے کمالات کا پہچاننا بہت ضروری ہے، اس کی عظمتوں کا پہچاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کی عظمت کو، اس کے کمالات کو اگر نہیں پہچانیں گے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس وقت تک جو ہے ہم اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو سکتے. اس کی خوبیوں کو نہ پہچانے بغیر ہم اس کی طرف جذب نہیں ہو سکتے. ہم اس کی محبت میں دائم اور قائم نہیں رہ سکتے. اس کی محبت و دائم و قائم رہنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ اس کی اچھی پہچان، اس کی اچھی معرفت. ایک، اس کی اچھی پہچان و معرفت کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہر لمحہ اس کی خوشنودی اور اس کی جو ہے وہ ناراضگی کا لحاظ کرنا. میں نے اگزامپل دیا تھا آپ کی خدمت میں، آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مولا کائنات کی فضیلت کو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے شب ہجرت کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں. خوب، یہ کیا ہے؟ خوشنودی کو تلاش کرنا. خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، یا مولا کائنات نے فرض کیجیے اللہ کے لیے جو کہا کہ خدایا میں تیری، آپ ان جملوں کو اس زاویے سے غور کیجیے گا، میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، بلکہ تو ایسی ذات ہے کہ جس سے عشق اور اس کی بندگی ضروری ہے. وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے اہل عبادت فرمایا، یعنی کائنات میں تیرے سوا لا معبود سواک، پروردگارہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کسی میں کوئی اتنا نہ جمال ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ عظمت ہے، نہ اس کی اتنی شان ہے، نہ وہ جبروت ہے، نہ کبریائی ہے. ہم کسی کے علاوہ اور کسی دوسرے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو سکتے، جذب نہیں ہو سکتے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس چیز کا جو ہے وہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مقدمات، آپ مراحل کو میں چاہ رہا ہوں ناظرین اس کی طرف توجہ کریں. پہلا مرحلہ پہچاننا، مرحلہ پہچان، عمیق پہچان کے بعد عشق و محبت. تیسرا مرحلہ، جب انسان کو پہچان کے بعد عشق و محبت ہو جاتی ہے تو دنیا میں بھی جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے سکون بھی ملتا ہے. میں نے ماں باپ کی مثال دی تھی، ماں باپ کو بچے سے محبت ہوتی ہے، بچہ جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی اگر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ماں باپ کے دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ جب انسان دور سے تھکا ہرا آتا ہے، کام سے محنت مشقت کے بعد آتا ہے، بچہ آ کے جیسی اس سے لپٹتا ہے، خوب یہ بچے کے لپٹنے سے اس کو وہ سکون ملتا ہے کہ جس سے وہ دن بھر کی اپنی تھکن کو بھول جاتا ہے. یہ اس بچے کے لپٹنے سے اور بچے کے گلے لگنے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس بچے سے محبت ہے، اس کو اس بچے سے لگاؤ ہے. تو انسان کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اس کے آگے اس سے انس حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے. میں نے جو آج آپ کی خدمت میں عرض کریں، آج کا جو ٹاپک ہے انس بخدا، خدا سے انس اور خدا سے لگاؤ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ محبت کے بعد کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو صرف اچھا اسی کے حضور میں لگتا ہے. میں آپ کو امام سجاد علیہ السلام کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ جو شاید بارہا کبھی دوسرے پروگراموں میں کسی دوسرے زاویے سے اگر سنا ہو تو نہ، شاید میں عرض کرتا چلوں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ لو لم یبقى من فی المشرق لو مات من فی المشرق والمغرب، اگر مغرب اور مشرق میں موجود سارے لوگ ختم ہو جائیں، کوئی نہ بچے دنیا میں، دنیا بالکل سنسان اکیلی ہو، سناٹی دنیا. آپ ذرا محسوس کریں انسان کو تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید دعائے جوشن کبیر میں یا دوسری دعاؤں میں اللہ کو مونس وحشت بتایا گیا. اللہ جو ہے کیا نام ہے، وحشت میں مونس ہے. اللہ جو وحشت میں انس کا یعنی وحشت اور تنہائی کو دور کرنے والا ہے. امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر مشرق و مغرب میں سب ختم ہو جائیں، کچھ نہ بچے، وہ معی القرآن، اور میرے ساتھ اللہ کی ایک کتاب ہے، فمستوحشت، تو مجھے وحشت نہیں ہوگی، مجھے خوف نہیں ہوگا، میں ڈروں گا نہیں.
مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی، مجھے جو ہے وہ کیا نام انگزائٹی نہیں ہوگی، میں پریشان نہیں ہوں گا۔ تو اب آپ ذرا محسوس کریں یہ کیوں، یہ کیفیت کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ معشوق کا کتیبہ ہاتھ میں ہے، محبوب کا کتیبہ ہاتھ میں۔ جب انسان کے ہاتھ میں اس کے محبوب کا کتیبہ ہوتا ہے، اس کے محبوب کا جو ہے وہ نوشتہ ہوتا ہے، اس کے محبوب کا ایک گویا ہلکا سا چھوٹا سا رکا بھی آ جائے تو انسان اس مگن رہتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز نہ اسے اذیت پہنچا سکتی ہے، تو نہ ہی اسے پریشان کر سکتی ہے، نہ اسے اضطراب ملا سکتی ہے۔ تو انس کا مطلب کیا ہے؟ انس کا مطلب یہ یعنی ہر لمحہ اپنے آپ کو کسی کے حضور میں اور کسی کے ہمراہ محسوس کرنا۔ خدا سے انس کا مطلب کیا؟ یعنی ہر لمحہ اپنے آپ کو خدا کے ہمراہ محسوس کرنا، ہر لمحہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ محسوس کرنا۔ ان سے خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے خدا سے عشق کے معنی وہ مفہوم کو آپ نے بیان فرمایا۔ روایت میں انس کی حقیقت کی جانب جو اشارہ ہے قبلہ، ان روایات کو بھی پیش فرما دیں، اس میں بھی استدلال فرما دیں۔ آپ دیکھیں روایات میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں جو انس کے بارے میں جو تفاصیل بیان کی، میں پہلے امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کا ٹکڑا بتاؤں، واقعی بڑا دلچسپ یہ فقرہ ہے اور بڑا ہی یعنی انسان کے دل کو چھونے والا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی جب راز و نیاز کرتے ہیں امام سجاد، الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدل، اے میرے پروردگار کون ہے کہ جس نے تیری محبت کے مزے کو چکھا ہو، تیری محبت کی مٹھاس کو جو ہے چکھا ہو اور اس کو ٹیسٹ کیا ہو، اس کے بعد پھر وہ تیرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلا جائے، پھر وہ تیرے علاوہ کسی دوسرے کے در پہ چلا جائے، پھر وہ تیرے علاوہ کسی دوسرے سے انس حاصل کرے۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي أَنِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغَى عَنْكَ جے والا ہے والا، خدا پروردگار کون ہے جس نے تیرے انس کو جو ہے وہ حاصل کیا ہو، تیری قربت کے انس کو محسوس کیا ہو، تو قریب ہے، تیرے قریب ہونے سے جو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، تیرے قریب ہونے سے جو اس کو آرام محسوس ہوتا ہے، اس آرام اور سکون کو محسوس کیا ہو، اس کے بعد اب پھر کسی دوسرے کے پاس گیا ہو وہ قرب اور سکون حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں خدا سے انس جو ہے وہ اس کا مطلب یہ کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ محسوس کرنا۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، میں یہ بہت زیادہ عرفانی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے پریکٹیکل لائف میں پاسبل نہ ہو، میں یہ وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر انسان کے لیے ممکن ہو۔ مثلا فرض کیجئے بعض عرفا کا سیر و سلوک ہوتا ہے وہ ان کی شخصیت سے مخصوص ہوتا ہے، ان کی ریاضتوں سے۔ میں کوئی ریاضت والی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بہت سامنے کی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہر انسان کے لیے پریکٹیکل ہو، ہر انسان کے لیے پاسبل ہو، بس یہ کہ اس کے لیے مشق کرنی ہوگی۔ وہ راستے بھی ابھی آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کیا کیا راستے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض علماء کو آپ دیکھیں نماز جب پڑھتے ہیں صرف جو ہے وہ یعنی ذہن کی توجہات کو جو ہے وہ اپنے آپ یعنی اس کے دائرے کو محدود کرنا، کنسنٹریٹ کرنا خود کو، اور کچھ نہیں۔ کوئی زیادہ نہ مشقت کی ضرورت ہے، نہ کسی محنت کی ضرورت ہے، نہ کسی پہاڑ پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی جنگل پہ جانے کی ضرورت ہے۔ گھر میں بیٹھ کے انسان جو ہے وہ اس قرب اور اس انس کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض علماء کیا کرتے تھے، بعض علماء نماز میں خاص کر آیت اللہ بہجت کے لیے یا بہت سے اور دیگر علماء، میں معاصر کی بات کروں، وہ جب عبادت کرتے تھے نماز ختم ہوتی تھی آخری سجدے میں وہ گریا کرتے تھے، یا کبھی کبھی تشہد میں وہ گریا کرنے لگتے تھے۔ یہ گریے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہر انسان اپنی زندگی میں ہر لمحہ اپنے پروردگار سے زندگی میں ہر لمحہ جو ہے اپنے خدا سے جو ہے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن کچھ نماز کا وقت جو ہے وہ ایک ایسا مخصوص وقت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے۔ آیت کہتی ہے الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز جو ہے وہ ہر پرہیزگار کے لیے قربت کا ایک ذریعہ ہے، قربت کا ایک وسیلہ ہے، خدا سے قریب ہونے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ تو وہ آخری سجدے میں یا آخری تشہد کے وقت کیوں گریا کرتے تھے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے کہ انسان اگر کہیں گیا ہو، خاص کر اپنے بچے کو دیکھا ہو، وہ کسی کے گھر گیا ہو ملنے کے لیے، یا مثال کے طور پہ اپنے کسی عزیز کے پاس گیا ہو، جب اسے وہاں سے اور اس کو اس سے بہت لگاؤ محبت ہو،
جب اسے وہاں سے آنے کو، واپس آنے کو کہتے ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے، گریا کرتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا وہاں سے آنے کا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، امتثال حکم بھی ضروری ہے۔ تو بچہ جب نکلتا ہے وہاں سے تو گریا کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے، بعض علماء نماز کے آخری سجدے میں گریا کرتے تھے، نماز کے آخری سجدے میں ایک گریا ہوتا ہے توبہ اور استغفار کا گریا، لیکن ایک مرتبہ گریا ہوتا ہے کہ نہیں، اب ہم اپنے پروردگار کا جو خاص ایک قرب تھا، ایک خاص گفتگو کر رہے تھے ہم پروردگار سے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم بات کر رہے تھے، جو اس نے خود بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ حمد پڑھو، سورہ پڑھو، سجدے میں یہ پڑھو، رکوع میں یہ پڑھو، یہ خود خدا نے بتایا، مجھ سے اس طرح بات کرو، کھڑے ہو تو کہو سمع، رکوع سے کھڑے ہو تو کہو سمع اللہ لمن حمدہ، کیا نام ہے، سجدے سے کھڑے ہو تو کہو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، جب دو سجدوں کے بیچ میں اٹھو تو استغفر اللہ واتوب الیہ کہو۔ یہ سارے انسٹرکشن جو ہیں یہ خود اللہ نے دیے ہیں، یہ سارے طریقے خود اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے اس سے گفتگو کرتا ہے انسان۔ اب جب وہاں سے وہ گفتگو ختم ہوتی ہے تو انسان جو ہے پھر اب مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں اتنا قریب تھا اپنے پروردگار سے، اس قدر جو گفتگو کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں اب واپس جا رہا ہوں۔ آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کریں، ہم لوگ جو ہے مولا کائنات کی اس فضیلت پہ اس زاویے سے غور کیجیے گا، امام سجاد علیہ السلام کی اس فضیلت پہ غور کیجیے گا۔ کیا سنا آپ نے، امام سجاد کے پاس 500 جو ہے وہ دن بھر میں 500 رکعت نماز جو ہے امام سجاد پڑھتے تھے۔ خوب ایک تو یہ کہ مثلا عابد ہیں اور مثال کے طور پہ عبادت گزار ہیں اس لیے کرتے تھے، یہ تو ہم آپ کے سمجھنے کے لیے، لیکن آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں، یہ کیوں اتنی نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ کیوں ہر لمحہ جو ہے وہ حمد و سورہ اور ذکر خدا میں مشغول ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہر لمحہ اپنے معشوق کے حضور میں خود کو محسوس کرنا چاہتے تھے، ہر لمحہ چاہتے تھے ذرا سا بہانہ ملے اپنے معشوق کے پاس چلے جائیں۔ مولا کائنات کے پاس 2000 یا فرض کیجیے 1000 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کیا مطلب یہ، یعنی ادھر درخت کی کاشتکاری بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے معشوق سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اپنے محبوب سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اس زاویے سے آپ دیکھیں تو اس فضیلت کی لذت کچھ اور ہوگی، یعنی وہاں یہ نہیں تھا کہ صرف جو ہے وہ عبادت ایک نماز پڑھے نا، وہاں یہ کہ اپنے آپ کو اپنے معشوق کے حضور میں رکھنا، اپنے آپ کو، یعنی اس وقت انسان کو سکون ملتا ہے، پھر انسان اس حالت سے نکلتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ایک اور آپ اس زاویے سے غور کیے، ناظرین بھی اس کی طرف توجہ کریں، 1000 بار اس فضیلت کو آپ نے سنا ہے، مولا کائنات کے پیر سے تیر نکل گیا۔ تو ایک تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہاں اس قدر نماز میں آپ محو تھے کہ آپ سے پیر نکل گیا، نہ، نماز میں محو ہونا ایک اور بات ہے، نماز میں صرف محو نہیں تھے بلکہ اپنے معشوق کے حضور میں تھے، کہ جہاں نہ کسی درد کا احساس، نہ کسی تکلیف کا احساس، وہ لذت جو تھی، تکلیف تھی وہاں، لیکن وہ ساتھ رہنے کی جو لذت تھی اس کے آگے اس تکلیف کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، انسان مولا کائنات نے محسوس نہیں کیا اس تکلیف کو، ویلا انسان ایسا نہیں تھا کہ ان کا پیر بے حس تھا علیہ باللہ، یا مثال کے طور پہ فرض کیجیے ان کے اندر جو ہے وہ حس نہیں تھا، یا معجزے سے تیر نکالا گیا، نہ معجزے سے تیر نکالا گیا، نہ ہی آپ کے پیر کو بے حس کیا گیا تھا، بلکہ اسی طرح تیر نکالا گیا پیر سے جس طرح ہر انسان کے پیر سے نکالا جاتا ہے، لیکن درد بھی ہوا مولا کائنات کو، لیکن اس درد کے احساس پر معشوق کے ساتھ رہنے کی لذت غالب تھی۔ واہ، آپ دیکھیں، یعنی اپنے خدا کے ساتھ ہیں، اپنے پروردگار کے ساتھ ہیں، واقعی شاید ہم الفاظ کی حد تک تو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ باتیں وہ حقیقتیں ہیں کہ ہم بھی، خدا ہمیں بھی توفیق عطا کرے، ہم بھی یہ باتیں ہمارے وجود پہ بھی اثر انداز ہوں اور ہم صرف الفاظ کی حدوں تک نہ رہیں، یہ واقعاً یہ درک کرنے والی چیز ہے، اور یہ ایک دن میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ بہت پریکٹیکل سی بات ہے، یعنی ایک شب میں یہ چینج اور یہ بدلاؤ انسان میں نہیں آتا ہے، ہاں، لیکن انسان کو اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنی روح کو اس فضا میں لانا ہوگا تاکہ اپنے معشوق خدا کی بیوٹیز کو محسوس کر سکے، انسان اس کے جمال کو محسوس کر سکے۔ آپ ہر روز نماز صبح میں ماہ مبارک رمضان میں دعائے سحر پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بجمالک باجملہ وکل جمالک جمیل، اللہم انی اسألک بجمالک کلہ، پروردگارا، میرے پالنے والے، میرے معبود، میں تیرے جمال کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اور تیرا ہر جمال جو ہے وہ خوبصورتی ہے، الخدایا تیرے تمام جمال اور تمام خوبصورتیوں کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں ناظرین، اس کی طرف توجہ کریں کہ یعنی انسان کو جب تک کسی کی بیوٹی کا، کیوں کسی سے عشق ہو جاتا ہے،
کیوں کسی سے میں مادی عشق کی بات کر رہا ہوں، میں حلال پاکیزہ مادی عشق کی بات کر رہا ہوں، میں گناہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انسان کے لیے کسی سے لگاؤ ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے، ہاں لیکن یہ کہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے۔ اگر کسی سے لگاؤ ہو گیا، اسلام کہتا ہے مثال کے طور پہ کسی لڑکی سے اگر کسی کو لگا ہوا ہے وہ شرعی طور پہ اسے شادی کر لے، یہ اس کی حلال محبت ہے۔ بیوی ہے، بیوی سے محبت، یہ اس کی حلال محبت ہے۔ کیا نام ہے، اپنی شریک حیات سے محبت، یہ حلال محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں لگاؤ ہو جاتا ہے؟ لگاؤ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جس شخص سے لگا ہوا اس کے اندر خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ زلیخا جناب یوسف کے لیے کیوں دیوانی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب یوسف کا ظاہری جمال اس قدر تھا، اتنی بیوٹی تھی ان میں کہ جناب یوسف کے لیے شیفتہ تھی، وہ دیوانی تھی، جو ہے وہ پاگل پن سا ان کے اپنی پوری عمر ضائع کر دی، سب کچھ ضائع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب کسی کے اندر کچھ خوبصورتی یا بیوٹی ہوتی ہے تو انسان اس کا شیفتہ ہوتا ہے۔ خوب بیوٹی کو سمجھنا تو ضروری ہے۔ یہ شیفتگی کب ہوتی ہے، یہ جو ہے دل بستگی کب ہوتی ہے، یہ اٹریکشن کب آتا ہے؟ جب انسان جو ہے وہ پہچان لے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے، ناظرین اس کی طرف توجہ کریں، میں بہت خصوصی گزارش کروں گا، سب سے زیادہ فوکس مثال کے طور پہ ہم قرآن ختم کر لیں، ہم 1000 رکعت نمازیں پڑھ لیں، ہم یہ کر لیں، وہ سب کچھ اچھا ہے، یو ڈو آل وٹ یو کین، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے معشوق کو پہچان لیجیے، خدا کی معرفت، خدا کی محبت، اس کی پہچان میں جتنا وقت صرف کر سکتے ہیں کریے۔ جس قدر آپ اس کی خوبصورتی کو سمجھتے جائیں گے اس قدر اس کے آگے یعنی گویا پھر وہ دیوانگی پھر جو ہے وہ اچھے داناؤں کی دانائی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ وہ جو عشق و محبت میں خدا کے جو انسان کو جو رغبت اور لگاؤ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ ہے اصل جو ہے وہ انس با خدا، یعنی پھر انسان ہر لمحے اپنے آپ کو اس کے ساتھ محسوس کرے، تنہائی کا احساس نہ ہو، وحشت کا احساس نہ ہو، ڈر نہ لگے۔ آپ علماء کے احوال میں جا کے دیکھیے، آپ مثال کے طور پہ کربلا والوں کی مثال، معصومین کی مثال آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ تو ان کی مثال تو بہت بڑی ہے۔ آپ دیکھیں امام کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ ایسے قید خانے میں، آپ محسوس کریں معصومین کی زندگی کتنی سختیوں میں گزری، ایسے قید خانے میں آپ نے زندگی گزاری جو قید خانہ جو ہے وہ واقعا یعنی وحشتناک قید خانہ تھا، لیکن ایسے قید خانے میں بھی آپ کی بندگی دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ رقاصہ، ایک گانا بجانے والی خاتون کی جس کا بالکل ضمیر ایک دم جو ہے وہ مسخ ہوا ہوا رہتا ہے ایسے لوگوں کا، لیکن وہ آتی ہے چند لمحے، کچھ دیر یا چند ساعات بیٹھنے کے بعد وہ ایک جو ہے پاکیزہ، پاک دامن، ایک خدا کی بارگاہ میں واپس آئی ہوئی توبہ کے ساتھ اور گناہوں کی مغفرت مانگتی ہوئی تسبیح کرنے والی خاتون بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انس اور لگاؤ ہے۔ یعنی انس کا مطلب یعنی کسی کو اس قدر اپنے سے قریب محسوس کرنا کہ انسان کو ڈر نہ ہو، انسان کو خوف نہ ہو، انسان کو وحشت نہ ہو، یہ اصل جو ہے وہ انس کی حقیقت ہے۔ صحیح، بہت خوبصورت۔ خدا سے اچھا انس کے راستوں پہ اگر ہم بات کریں کہ خدا سے جو انس کے راستے ہیں کس طرح سے ان کو درک کیا جائے ایک سالک کے لیے جو کہ اس راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر جانتا نہیں ہے، تو ان راستوں کی نشاندہی کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کریں، انس کے مثلا خدا ہم سب کو نوازے، انشاءاللہ سب کو عطا کرے یہ انس کے بہت آسان راستے ہیں، یعنی اللہ سے انس اور اللہ سے لگاؤ اور اللہ سے محبت، اللہ سے عشق کے لیے اور اس کے ہر لمحہ اپنے قرب کو اپنے دل میں محسوس کرنے کے لیے اس کے راستے بہت سارے ہیں اور سمپل راستے ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں کہ جو عرفا کے لیے نہیں ہیں، ایک عام انسانوں کے لیے ہیں، ہم جیسے گنہگار انسانوں کے لیے ہے، ہم جیسے مثال کے طور پہ راہ سے بے راہ ہونے والے انسانوں کے لیے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں بڑے بڑے علماء کے لیے اور عرفا کے لیے نہیں ہے۔ سب سے بنیادی راستہ، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو پہچان لے، اس کو پہچاننا جو ہے اس کی صحیح معرفت حاصل کر لے۔ پہچان اور معرفت جو ہے وہ سب سے پہلا راستہ ہے اللہ سے انس اور محبت حاصل کرنے کا۔ دوسرا یہ کہ جب اسے پہچان لیتا ہے انسان تو پھر اب جو ہے کہ انسان ہر لمحہ طلب کرے، اس کو ہر لمحہ چاہے، ہر لمحہ مثال کے طور پہ وہ راستہ تلاش کر کے کس طرح وہ اس تک پہنچے، کس طرح وہ اس سے قریب ہو جائے، یہ انسان کے اندر رہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے جب انسان کسی چیز کو مسلسل مانگتا ہے تو اسی وقت مانگتا ہے جب اس کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی آپ سب روزے سے ہیں، اللہ سب کے روزے کو عبادت کو قبول فرمائے۔
آپ دیکھیں جب عام دنوں میں ماہ مبارک یعنی افطار کے وقت جب پیاس لگتی ہے، ابھی تو گرمی بھی کم ہے لہٰذا بہت سے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ ان علاقوں میں کہ جہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے عرب ممالک میں، ٹھیک ہے، یا اور دوسرے علاقوں میں وہاں بھی ابھی گرمی کم ہے سوائے کچھ علاقوں۔ تو آپ دیکھیں جب انسان افطار کے وقت جب پانی اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بار بار پانی طلب کرتا ہے۔ البتہ یہ طبی اعتبار سے اچھا نہیں ہے بار بار پانی پینا، انسان کوشش کرے کہ افطار کے وقت کم سے کم پانی پی سکے تاکہ کھانے کے ذریعے اپنی انرجی ریکروٹ کر سکے، لیکن بہرحال انسان کو عطش ہوتی ہے، بار بار جو ہے کیا نام ہے انسان طلب کرتا ہے۔ تو یہ طلب کیوں کر رہا ہے، مانگ کیوں کر رہا ہے، مانگ کیوں رہا ہے؟ جب انسان اسی وقت مانگتا ہے جب اس کے اندر سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ زبان کے ذریعے مانگ رہا ہے لیکن اس کی طلب، اس کی عطش اس کے اندر ہے۔ دعا یہی ہے عزیزوں، آپ دیکھیں ناظرین اس کی طرف توجہ کریں، جب انسان مانگتا ہے انسان خدا سے قرب مانگ رہا ہے، خدا سے قریب ہونا مانگ رہا ہے، خدا کا انس مانگ رہا ہے، تو یہ زبان سے الفاظ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا دل اس کو چاہ بھی رہا ہے۔ تو سب سے پہلا راستہ یہ کہ اپنے دل و جان سے ہر لمحہ چاہے، اور ایسا بھی نہیں، جب انسان دل سے چاہتا ہے خدا کا انس اور اس کے اندر اس کی عطش بھی ہوتی ہے، اس کی تلاش بھی ہوتی ہے، تو پھر خدا بھی اس سے قریب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں دعائے جوشن کبیر کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ کیا یعنی دعا میں معصوم کیا فرماتے ہیں، اے وہ خدا کہ جو اس کی تلاش میں ہے وہ خدا ان سے انس کرتا ہے، اے وہ خدا کہ جو لوگ اس کی تلاش میں ہیں اور اس سے جو ہے وہ انس رکھتے ہیں، ٹھیک، یا انیسا من لا انیس لہ، آپ دعائے جوشن کبیر پر یا انیسا من لا انیس، اے اس انسان کے انیس کے جس کا کوئی مونس ہو، انیس نہیں ہے، یعنی وہ تنہا جو ہے وہ صرف خدا ہی سے انس طلب کرتا ہے۔ خوب جب انسان جو ہے وہ کیا نام ہے جب انسان کے اندر انس کی تلاش ہوتی ہے تو زبان سے وہ طلب بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو برعکس میں کہوں، جب انسان زبان سے اسی وقت طلب کرتا ہے کہ جب اس کے وجود میں اس کی تلاش ہو۔ تو سب سے پہلا دوسرا راستہ کیا ہے معرفت خدا کے بعد، کہ اس کے انس کی راہ میں انسان کوشش کرے، انسان وہ تمام راستوں پہ چلنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے انس کے راستے میں چلنے کے لیے ایسا نہیں کہ انسان کو بھوکا رہنا پڑے گا، انس کے راستے میں چلنے کے لیے ایسا نہیں کہ انسان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، انس کے راستے میں چلنے کے لیے انسان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں احباب سے ملنا چھوڑ دے، ہنسی مذاق چھوڑ دے، نہ، ہنسی مذاق بھی کرے، سب کے ساتھ رہے، دعوتوں میں بھی جائے، لوگوں کے درمیان میں بھی رہے، سارا سب کچھ، جیسے رسول خدا تھے۔ آپ یہ بتائیے رسول خدا اتنے بڑے نبی، یہ بہت غور کرنے کا موضوع، اتنے بڑے نبی، مولا کائنات اتنے عظیم امام، لیکن آپ یہ بتائیے اتنے عظیم امام کو لوگوں نے کبھی کسی دن کسی نے یہ شکوہ کیا ہو کہ رسول خدا نکلتے ہی نہیں ہے گھر سے، رسول خدا تو پتہ نہیں، اور رسول خدا نے آ کے یہ کہا ہو کہ نہیں میں تو اس لیے نہیں نکلتا ہوں کیونکہ مجھے اکیلے خلوت میں اللہ سے راز و نیاز کرنا ہوتا ہے، نہیں، لوگوں کے درمیان میں بھی رہتے تھے، میدان جنگ میں بھی جاتے تھے، محراب عبادت میں بھی رہتے تھے، لوگوں سے گفتگو بھی کرتے تھے، گھر کے معاملات بھی دیکھتے تھے، بیویوں کے اپنے ازواج کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، مسلمانوں کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، درس و نصیحت، توضیح اور تشریح، دین کو سمجھاتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ان سے خدا بھی تھا آپ کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جناب ام سلمہ سے روایت ہے، نیمے شعبان کے حوالے سے روایت ہے کہ نیمے شعبان کو آدھی رات کو دیکھا کہ رسول خدا بستر پہ نہیں تھے، تو تلاش کیا، گئے دیکھا حجرے میں ایک گوشے میں سجدے میں جا کے آپ اس تسبیح کو بار بار اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں، الہی لا تکل، اس دعا کو اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے پالنے والے، میرے معبود، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے جو ہے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ میرے حال پہ تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ کیا ہے آپ خود محسوس کیجئے، یعنی اس کا مطلب اللہ سے انس کے لیے ہمیں دنیا چھوڑنی نہیں ہے، اللہ کے انس کے لیے ہمیں جو ہے اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا، اپنا کاروبار نہیں چھوڑنا ہے، نوکری نہیں چھوڑنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، ہاں بس ہر کام میں ایک چیز کا لحاظ کرنا ہے، دوستوں سے ہنسی مذاق میں ایک چیز کا لحاظ کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہنے میں ایک چیز کا لحاظ کرنا ہے، روزی روٹی کمانے میں ایک چیز کا لحاظ رکھنا ہے، مثال کے طور پہ تفریح اور سیر میں ایک چیز کا لحاظ، وہ ایک چیز کیا ہے، وہ یہ کہ ہم ایسا کچھ نہ کریں جس سے میرا معبود اور معشوق ناراض ہو جائے، بس صرف یہ لحاظ کرنا، بقیہ افعل ما شئت، جو کچھ کرنا آپ کو کیجئے، آپ ہنسی مذاق، کھیل کود سب کچھ کیجئے، اسپورٹس میں آپ آگے رہیے، خود قرآن نے کہا اعدوا لہم ما استطعتم،
کیا نام اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے ایکٹیو رکھو، تیار رکھو، فزیکلی اتنے فٹ رہو، ٹھیک ہے. یعنی آپ ایکسرسائز بھی کیجیے، جم بھی جائیے، اسپورٹس میں بھی جائیے، شادی بیاہ میں جائیے، مراسم میں بھی جائیے، لوگوں کے درمیان بھی رہیے، بزنس کیجیے، جاب کیجیے، دکان میں رہیے، نوکری کیجیے، جو کچھ کرنا کیجیے، سب کچھ کیجیے آپ. لیکن تمام کاموں میں صرف ایک چیز کا آپ کو لحاظ کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا معبود کس چیز سے خوش ہو رہا ہے اور آپ کا معبود کس چیز سے ناراض ہو رہا ہے. بس یہ لحاظ کرنا ہے اس کے انس کو حاصل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ایک ٹیلر ہے، رجب علی خیاط کا نام سنا آپ لوگوں نے. رجب علی خیاط ایک ٹیلر تھے، لیکن اتنا انس خدا سے کہ بڑے بڑے علماء ان سے درس لیتے. تو کیا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کے جو ہے وہ اس کے قرب کو اپنے اندر محسوس کرنے کے بعد اس کی تلاش کرنا، اس راستے پہ چلنا. اچھا، اب اس کے بعد تیسرا راستہ جو اللہ کے انس کو حاصل کرنے کا ہے وہ یہی نماز. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، الصلاۃ قربان لکل تقی. نماز جو ہے وہ ہر پرہیزگار کے لیے اللہ سے انس حاصل کرنے اور اللہ سے قریب ہونے کا ایک راستہ ہے. میں اس کے لیے اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک سمپل سا ایک فارمولا بھی بتاتا چلوں کہ جس کے لیے معصومین نے جس کو بتایا، وہ یہ کہ آپ جو واجب نمازیں اپنی مسجد میں یا اپنے گھر میں یا اپنے مصلی پہ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ مسلسل چاہتے ہیں کہ حالت نماز، حالت بندگی میں رہیں، ہر کام کے ساتھ، آپ دکان میں بیٹھے ہیں آپ بندگی کر سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں بندگی کر سکتے ہیں، اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہیں کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. آسان طریقہ یہ کہ آپ باوضو رہیں اور چلتے پھرتے آپ اپنی نافلہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں. نافلہ نمازیں پڑھنے کے لیے آپ کو نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نافلہ نمازیں پڑھنے کے لیے نہ آپ کو رکوع کے لیے جھکنا پڑے گا، نہ سجدے کے لیے زمین میں جانا پڑے گا، نہ صرف آپ کو طہارت چاہیے اور وضو، اور آپ کا لباس پاک و پاکیزہ ہو. آپ اس طرح جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں جو گھر کچن میں مثال کے طور پہ کھانے پکانے میں مشغول ہوتی ہیں یا دوسرے کاموں میں جو ہماری ماں بہنیں مشغول ہوتی ہیں، وہ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس فریضے کو بھی اس بندگی کو بھی انجام دے سکتی ہیں. مسلسل آپ نماز کی حالت میں رہ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور آپ ہر لمحہ جو ہے اپنے معبود کے حضور میں ہیں. یعنی مستحب ہفتہ نماز شب کے لیے بھی مستحب نماز. آپ ڈرائیو کر رہے، ڈرائیو کرتے کرتے آپ گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ لوگ کہ جن کو فرض کیجئے ٹائم نہیں ملتا ہے، وہ اپنے آفس سے دیر رات واپس آتے ہیں، آفس سے آنے کے بعد اتنی تھکن ہوتی ہے کہ نماز شب نہیں پڑھ سکتے، یا فرض کیجئے صبح کے وقت سحر سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، اتنی پریشانی ہوتی ہے. تو وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ آفس سے نکل لیں، باوضو رہیے، آفس سے نکلتے ڈرائیو کرتے کرتے نماز پڑھتے ہوئے آئیے. نہ آپ کو سجدے کے لیے جو ہے اسٹیئرنگ پہ اپنا سر رکھنا ہے، یا مثال کے نہ رکوع کے لیے آپ کو جھکنا ہے، اشارے سے رکوع کیجئے، اشارے سے سجدہ کیجئے. اور تمام اذکار نماز کے تکبیرۃ الاحرام بھی آپ کو قبلہ رخ ہو کے کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیا ہے، نماز جو ہے یہ بہترین وسیلہ ہے اللہ سے انس کا. خوب چوتھی چیز جو اللہ سے انس کا ایک بہترین وسیلہ ہے، دعائیں اور مناجات. میں نے شاید یقیناً بارہ میں نے عرض کیا ہے، جب آپ دعائیں پڑھیں، میری ریکویسٹ ہے تمام ناظرین سے، آپ ہرگز اگر عربی آپ کو نہیں آتی ہے، عربی آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یا عربی پڑھ کے آپ تھک جاتے ہیں، تو عربی نہ پڑھیے. آپ کو اپنے خدا سے بات کرنی ہے، آپ کو اپنے پروردگار سے کلام کرنا ہے، اس سے کچھ کہنا ہے، اس کا کچھ سننا ہے. ٹھیک ہے، آپ ترجمہ پڑھیے، آپ اس زبان میں پڑھیے کہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں. چاہے آپ مثال کے طور پہ فرض کیجئے عربی میں اگر سمجھ سکتے ہیں تو عربی میں پڑھیے، انگلش میں آپ سمجھ سکتے ہیں، انگریزی میں تو انگریزی میں پڑھیے، اردو میں، جس زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اس سے گفتگو کرنی ہے. آپ کو یہ کورس کمپلیٹ نہیں کرنا ہے. ماہ مبارک رمضان کورس کمپلیٹ کرنے کا نام نہیں ہے کہ جلدی جلدی ہم نے یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ کر لیا، پہلے 10 قرآن ختم کر دیا. نہیں، اٹس ناٹ اے کورس کہ جس کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے، مینڈیٹری ہے. نہیں، یہ جو ہے وہ یہ ایک پیکج ہے اپنے پروردگار سے قریب ہونے کا، یہ ایک فرصت ہے اپنے خدا سے انس حاصل کرنے کا، اس کی لذت کو اور اس کے قرب کی لذت کو محسوس کرنے کا. تو اس لیے آپ جب دعائے جوشن کبیر پڑھیے تو آپ اس کے ترجمے کو پڑھیے، دعائے افتتاح پڑھیے آپ اس کے ترجمے کو پڑھیے. آپ نہیں پڑھ سکتے پوری دعا، آپ کو لمبی لگتی ہے دعا، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پوری دعا نہ پڑھیے، آپ جو ہے صرف اس کے مثال کے طور پہ چند لائن جو ہے آپ پڑھ لیجئے، چند آپ اس کی جو ہے وہ سطریں پڑھ لیجئے، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. اور اس کو سمجھ کے پڑھیے، اپنی زبان میں پڑھیے، تاکہ آپ کو جو ہے اس کی لذت، اس کی چاشنی کا احساس ہو سکے. تو دعائیں اور مناجات آپ دیکھیں، آپ مناجات امیر المومنین آپ دیکھ لیں،
नाज़रीन इसकी तरफ तवज्जो करेंगे। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन को आप देखें, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन कितनी बेहतरीन मुनाजात है। आप इसका तर्जुमा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसका तर्जुमा पढ़िए, ठीक है। जो हत्ता मुनाजात शाबानिया भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस माह में पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन को आप पढ़िए, उसमें देखिए तर्जुमे के साथ पढ़िए, अरबी ना पढ़िए। आप देखिए किस तरह मौला कायनात ने गुफ्तगू की है अपने परवरदिगार से, किस तरह जो है मौला कायनात ने बात की अपने परवरदिगार से। तो ये मुनाजात और नमाज जो है ये भी अल्लाह के उन्स का एक जरिया है। मेरी आवाज कट तो नहीं रही है अली भाई? बिल्कुल साफ आ रही है आपको, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, बिल्कुल साफ आ रही है। जी जी कंटिन्यू कीजिए, साफ आ रही है। जी अली भाई, मेरी आवाज बिल्कुल साफ मेरी है। आवाज कट तो नहीं रही? नहीं कंटिन्यू है, कंटिन्यू कीजिए। जी जी आ रही है, बिस्मिल्लाह। जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि तो मुनाजात और दुआएं जो हैं ये भी एक जी मुनाजात और दुआएं जो हैं ये भी एक बेहतरीन वसीला है, क्या नाम है, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने का और अल्लाह से करीब होने का। ठीक है, सही सही। अच्छा, तो खुदा से उन्स की राह में क्या है, रुकावटें क्या हैं? ट्रांसलेशन को, उसके तर्जुमे को पढ़ें। अच्छा, तो एक और रास्ता जो बेहतरीन रास्ता, हम्म, हाँ जी जी मैं वो अर्ज बिस्मिल्लाह। कर रहा हूँ। बस एक चीज और मैं ये अर्ज करता चलूं नाजरीन के लिए कि जो इस माह की एक फुर्सत है, क्या नाम है वो, अगर हमारी माँ बहनें, हमारे बर सगीर में शायद ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन नजफ में, ईरान, इराक में ये हमारी खवातीन के लिए भी मुमकिन होता है। अल्लाह से उसका एक बेहतरीन रास्ता है एहतिकाफ। यानी इंसान फुर्सत तलाश करे अपने और परवरदिगार के बारे में सोचने का, जिस कद्र जो उसके लिए सोच सकता है, जिस कद्र इंसान जो है उसके बारे में गौर व फिक्र कर सकता है। एहतिकाफ भी यही है, एहतिकाफ में जो हमारी खवातीन के लिए इन बरसगीर में पता नहीं इतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होती, लेकिन मर्दों के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो ये जो है बहरहाल आकाश होता है कि उनके लिए भी वो असबाब फराहम होते, लेकिन हमारे यहाँ खुसूसन मस्जिदों में इस तरह हमारी मस्जिदें नहीं बनती, वो एहतमाम नहीं होता कि जिसमें लेडीज सेक्शन भी हो, कि जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता था ऐसा, मस्जिदों में ख़वातीन भी आके नमाज पढ़ती थी। इस्लाम में भी अहकाम है, मस्जिद में अगर ख़वातीन आती हैं तो उनके लिए पर्दे लगा दिए जाए, खास एहतमाम। एनीवे, तो ये एहतिकाफ भी एक बेहतरीन वसीला है खुदा से उन्स हासिल करने का। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि उन्स की राह में रुकावटें क्या है, क्या चीजें जो है इंसान को रुकावट जो है क्या वो चीज़ खुदा से क्या क्या चीजें, यानी उन्स का मतलब यानी कब इंसान जो है वो खुदा के कुर्ब को जो है वो मसल महसूस नहीं कर पाता है, क्या उसके लिए हर्डल्स क्या है। सबसे पहला जो है वो सबसे पहली रुकावट जो इंसान को खुदा के उन्स को महसूस करने नहीं देती और इंसान खुदा के कुर्ब को और उसके 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 नजदीक होने की लज्जत को महसूस नहीं कर सकता, सबसे पहली रुकावट है दुनिया तलबी, यानी पस्तियों से लगाव करना। देखिए, मैं एक चीज पर मैं 12 अर्ज किया आपकी खिदमत में, पस्तियों से लगाव और दुनिया तलबी का ये मतलब नहीं है कि इंसान अच्छा पहने नहीं, अच्छा खाए नहीं, अच्छे घर में ना रहे, उसके पास अच्छी गाड़ी ना हो, उसके पास अच्छी लाइफ ना हो, ये हरगिज ये मफहूम नहीं है। ये लोग जो दुनिया तलबी या दुनिया की डेफिनेशन जो ये करते हैं वो गलत डेफिनेशन है। नहीं, दुनिया तलबी का मतलब ये कि इंसान इन चीजों को उस तरह तलब करे कि जो खुदा को नाराज करे। नहीं, अगर आप इस तरह इस राह में इस तरह आप अपने लिए अच्छा घर बनाते हैं, इस तरह आप अपने लिए फर्ज की अच्छी गाड़ी हासिल करते हैं, इस तरह आप अपने लिए अच्छी जिंदगी फराहम करते हैं कि खुदा नाराज नहीं हो रहा, हलाल के रास्ते से आप कमा रहे हैं, तो ये आपके लिए जो है दुनिया, फिर यही दुनिया जो है वो मज़राअतुल आखिरा है, आखिरत के लिए एक खेती है। यही दुनिया जो है इसके जरिए आप जन्नत हासिल कर सकते हैं, यही दुनिया जो है इसके जरिए आप क्या नाम है जो है वो इसी दुनिया के जरिए आप जो है वो खुदा से करीब हो सकते हैं। तो दुनिया तलबी कौन सी दुनिया तलबी है, यानी ऐसी दुनिया तलबी के जो इंसान को खुदा से दूर कर दे, ऐसी दुनिया तलबी कि जो इंसान को, मिसाल वो रसूल खुदा के ज़माने की मिसाल आपने सुनी है, नाज़रीन ने भी सुनी, ठीक है ना। ऐसा अलबत्ता ये मिसाल हम लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे हालात आते हैं, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर पाते हैं और उसके असरात भी होते हैं। एक शख्स था, वो हमेशा मस्जिद में जो है वो झाड़ू देता था, सफाई करता था, 24 घंटे रहता था और हर रोज़ रसूल खुदा से कहता था, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दिए, मेरे हालात अच्छे हो जाएँ, मेरे हालात अच्छे हो जाएँ। बहुत यानी इसरार करता था और रसूल खुदा ने गोया उसके लिए टालते थे, क्योंकि रसूल खुदा उसके ज़र्फ़ को जानते थे कि ये इस लायक नहीं है कि इसको अगर दुनिया मिल जाए तो ये जो है खुदा के साथ भी रहे। नहीं, ये बदज़र्फ़ आदमी, इसके दुनिया अगर मिलेगी तो फिर ये जो है वो क्या नाम है खुदा को भूल जाएगा।
چنانچہ ایسے ہی جب اس کے اصرار پر رسول خدا نے اس کے لیے دعا کی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے حالات بہتر ہوتے گئے. پہلے جو ہے وہ چھوٹا سا بزنس تھا شہر میں، پھر فارمنگ اس کی بڑھی، شہر سے باہر چلا گیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہلے وہ مسجد وقت آیا، پھر ویکینڈ میں آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں مہینے میں ایک بار آنے لگا، پھر بالکل آنا بند ہو گیا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اب ٹائم نہیں ملتا، بزنس اتنا زیادہ بڑھ گیا. ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا بھائی کام اتنا زیادہ ہم صلہ رحم نہیں کر پاتے، ہم کام اتنا زیادہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی انسان کی ایک دوسری کیفیت ہے. کام اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو ہر روز فون نہیں کر پاتے ہیں. بہت سے لوگ فرض کیجئے جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ ایکسکیوز کبھی کبھی لاتے ہیں، کیا کریں ہم پیرنٹس کو ہر روز فون نہیں کر پاتے ہیں. ہم جانتے ہیں سب واجب ہے لیکن کام اتنا زیادہ ہے. یہ یہی ہے کہ انسان کا کام جو انسان کی دنیا جو ہے وہ اس کو آخرت سے دور کر رہی. ٹھیک ہے نا، خدا نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو. ہم کیا کریں، ہم کیا نام ہے نماز کے لیے نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ ہماری جاب ایسی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے اگر ایک شخص کے لیے واقعی عذر ہے اور وہ اس کا خدا جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اپنے آپ کو مثلا اپنے فریضے کو ادا کرنے کا، تو اس کے لیے اللہ شاید اس کا عذر کو جانتا ہے. لیکن ایک انسان اگر راستے تلاش کر سکتا ہے، ایکسکیوز نکال سکتا ہے اور اپنے آپ کو مثلا کیا نام ہے جو ہے وہ اپنے فریضے کو ادا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ زبان سے لا کیا ہے، خدا تو جانتا ہے، اس کا یہ ایکسکیوز نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر یہ اسے کہتے ہیں دنیا اس آسائش کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دے. وہ آسائش کہ جو انسان کو خدا سے دور نہ کرے اس کو آخرت کہتے ہیں. میں سمپل لفظ میں کہہ رہا ہوں، وہ اچھا گھر جو خدا سے انسان کو دور کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں، لیکن وہ اچھا گھر کہ جو انسان کو خدا سے دور نہ کرے اس کو آخرت کہتے ہیں. وہ اچھی بیوی، وہ اچھی اولاد کہ جو انسان کو مثال کے طور پہ فرض، وہ اولاد یا وہ بیوی جو انسان کو خدا سے دور کر دے، انسان کو حرام حلال کے لحاظ سے دور کر دے، اس کو دنیا کہتے ہیں. لیکن یہی اولاد، یہی گھر والے اگر انسان کو جو ہے مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے آخرت اس کے ذہن میں باقی رکھنے اور خدا سے دور نہ کریں تو یہی آخرت ہے. یہی جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ زندگی کے تمام آسائش ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ دنیا اور آخرت کی ڈیفینیشن یہ آسانی سے لے لیجئے کہ وہ آسائشیں کہ جو آپ کو خدا سے دور کر دیں یہ دنیا، اور وہ آسائشیں کہ جو آپ کو خدا سے دور نہ کرے یہی آخرت ہے. تو انس کی رکاوٹ ایک کیا ہے، اللہ سے انس کی رکاوٹ میں ایک چیز کیا ہے، وہ کہ انسان پستیوں میں الجھ جائے، یعنی ایسی دنیا میں الجھ جائے، ایسی زندگی میں الجھ جائے کہ جو اس کو خدا سے دور کر دے. یہ رکاوٹ ہے. ایسی محبت، ایسی اولاد سے محبت، ایسا کام، ایسا بزنس، ایسی پڑھائی، ایسے معاملات، ایسی دوستی، یہ کیا ہے، یہ جو ہے انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، ان کے لیے رکاوٹ. دوسری چیز میں جی کیا فرما رہے ہیں؟ جی بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. میں یہ دوسری چیزیں اور بتا دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. دوسری چیز جو انسان کے انس کے لیے رکاوٹ ہے وہ ہے گناہ. انسان جب گناہ انجام دیتا، خدا ہم سب کو محفوظ کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم گنہگار ہیں. گناہ جو ہے یعنی گناہ بلکہ یوں کہیں کہ روح کی آلودگی، انسان کا نفس یا اس کی روح اگر آلودہ ہوگی، گندی ہوگی، یا اس پہ گناہوں کے داغ لگے ہوں گے تو یہ روح جو ہے پھر کیا نام ہے وہ جو ہے انسان کو خدا سے قریب ہونے نہیں دیتی ہے. قرآن کی آیت بھی ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات اللہ. وہ لوگ کہ جو مسلسل کیا نام ہے یا وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کی عاقبت کیا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے لگتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے لگتے ہیں گویا. تو یہ گناہ جو ہے یعنی ایسا السوء یعنی برائی کی طرف جانا، گناہوں کو انجام دینا. انسان چھوٹا سا گناہ ہے یا نہیں، حتیٰ والدین کو بھی اس کی طرف احتیاط کرنا چاہیے اچھے سلیقے کے ساتھ، جہاں تک ممکن ہو بچوں کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریں کہ جس سے وہ گناہوں کی طرف نہ جائے. جب بھی انسان گناہوں کی طرف جائے گا تو وہ جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں آ سکتا. یہ دو ایک اینٹی ڈائریکشنز ہیں کہ اور جو دو ایک راستے ہیں کہ جو کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. انسان مثال کے طور پہ فرض کیجئے گناہ اگر ایسٹ کی طرف ہے تو خدا ویسٹ کی طرف ہے، اگر گناہ ویسٹ کی طرف ہے تو خدا ایسٹ کی طرف ہے. یعنی دو پول ہے، نارتھ اگر گناہ نارتھ ہے تو خدا ساؤتھ کی طرف ہے. میں خدا کو محدود نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف ایگزامپل دے رہا ہوں ذہن سے قریب کرنے کے لیے بات کو، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ پول کی طرح ہے کہ جو کبھی بھی ایک دوسرے سے قریب نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. تو انسان کا گناہ جو ہے
کیا نام ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کے دل سے ان سے خدا کو نکال دیتا ہے. انسان جو ہے دوسری چیزوں کی، کیونکہ گناہ اسی وقت کرتا ہے کہ جب جو ہے خدا کی عظمت اس کے ذہن میں نہ ہو. قرآن کی آیت ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، گناہ جو ہے یہ رکاوٹ ہے ان سے خدا کے لیے. اس کے بعد اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ان سے خدا کے لیے رکاوٹ ہے. اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنا، ہم لوگ اپنی زندگی میں مثال کے طور پہ کوئی مشکل آتی ہے، یہ بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے روزمرہ کی زندگی کا، ناظرین اس پہ غور کریں. کوئی مشکل آتی ہے فوراً ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہماری زندگی میں فیورز کیے ہیں، اللہ نے جو ہے وہ ہماری زندگی میں نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتے، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، سپاس ادا نہیں کرتے ہیں، تو خود یہ نعمتوں کا کفران جو ہے، نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اور عطیوں کا کفران جو ہے، یہ بھی انسان کو خدا سے قریب ہونے سے روکتا ہے. یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے علماء کے ساتھ ہم نشینی نہ کرنا. آج کا زمانہ جو ہے وہ مثلا ایک بڑی تعداد میں لوگ آہستہ آہستہ علماء سے گریز کیے جا رہے ہیں، دوری اختیار کرنے کی کوشش میں. کچھ لوگ باقاعدہ مشن پہ ہیں یہی کام کرنے کے لیے، معاشرے میں ایک ایسی فضا تیار کریں کہ لوگ علماء اور دانشور اور مرجع تقلید سے دور ہو جائیں، روحانی شخصیات سے دور ہو. ٹھیک ہے، تو کیا نام ہے یہ بھی علماء سے دوری بھی سبب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، کیونکہ روایت بھی ہے کہ مثلا ایک تو کون سا عالم، وہ عالم کہ جس کی نشست جو ہے وہ انسان کو یاد خدا میں مبتلا کر دے، انسان کو مثال کے طور پہ خدا کی یاد دلا دے، تو خوب اس عالم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنی روحانیت ہو، اس کے اندر اتنی پاکیزگی ہو، تو ایسے عالم کی نشست میں اور اس کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کیا نام ہے بندگی ہے. یا مثال کے طور پہ انسان کب ان سے خدا سے دور ہوتا ہے، جب انسان غفلت کا شکار ہو. انسان جب غفلت کا شکار ہوتا ہے تو بھی انسان خدا کے انس کو جو ہے وہ خدا سے انس اور قرب حاصل نہیں کر سکتا. یا ایسی پارٹیز میں جانا، ایسی مجلسوں، ایسی مجلس کی تعبیر تو نہیں صحیح ہے، ایسی محفلوں میں جانا. ٹھیک ہے، میں مجلس عربی کا لفظ استعمال کروں ان دا سینس، یعنی ایسی محفلوں میں، ایسی گیدرنگز میں جانا جہاں لہو و لعب ہو، جہاں گانا بجانا ہو، جہاں حرام و حلال کا خیال نہ ہو، جہاں محرم نامحرم کا خیال نہ ہو، مکس گیدرنگ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ بھی انسان کو خدا سے دور کرتا ہے. اور آخری چیز میں اور بھی بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں، خدا سے شرم نہ کرنا، حیا نہ کرنا. آپ کیسے مثال کے طور پر بہت سے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ فرض کیجئے سگریٹ پیتے ہیں تو اپنے بزرگ کو دیکھ کے وہ سگریٹ چھپا لیتے ہیں. ایک تو ڈر ہوتا ہے اور دوسری حیا ہوتی ہے. کبھی ڈر نہیں، کبھی شرم سے کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مجھے اس حال میں وہ دیکھیں، مجھے اس حال میں جو ہے وہ کیا نام ہے وہ آپ دیکھیں. تو کہنے کا اب آپ دیکھیں، اس کے لیے ایک ایگزامپل بہت اچھی کل ہی کسی نے پوسٹ کی تھی، میں آپ کو بتاؤں. امام موسیٰ صدر جب بیروت پہنچے، لبنان پہنچے، تو خوب وہاں اس زمانے میں جو ہے وہ جوان بہت گمراہ تھے. آپ دیکھیں، اور شراب خانے بھی تھے، جو ہے وہ مثال کے طور پہ کیا نام ہے شراب خانوں میں جوان جاتے تھے. گمراہی تھی، اور خاص کر جو ہے وہ دشمنوں نے کیا ہی تھا اس کو، لبنان کو اس طرح، تاکہ جو ہے یہ گمراہیوں میں غرق رہیں. لیکن اللہ ان کی روح کو شاد کرے، اور اگر زندہ ہیں تو ان کے درجات کو، یعنی ان کو طول عمر و صحت و حیات دے، اور جہاں بھی ہیں وہ واپس آئیں. اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی روح شاد ہو انشاءاللہ. آپ شراب خانے میں پہنچ گئے، اب جیسی شراب خانے میں پہنچے، آپ کی محبت تھی لوگوں کے دلوں میں، سب شرمندہ ہو گئے، ہاتھ میں شراب کے گلاس تھے، لیکن آپ کو دیکھ کے لوگ اپنے چہرے چھپانے لگے. یہ کیا ہے؟ یعنی جب انسان حیا کرتا ہے کسی سے تو اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرات نہیں کرتا، اس کا دل نہیں چاہتا اس کے سامنے گناہ کرے. تو انسان کو خدا سے حیا ہونی چاہیے. اتنے احسان کرنے والا، ہم رات کو سوتے ہیں، پتہ نہیں صبح اٹھ پائیں یا نہ اٹھ پائیں، لیکن ہمیں اٹھا دیتا ہے. ہماری جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے، ہماری سانس کی نلیاں بند نہیں ہوتی ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن باقی رہتی ہے. ہم مثال کے طور پہ کب کس خطرے کا شکار ہو جائے خدا ہمیں بچا لیتا ہے، ہمارے لیے اسباب رزق فراہم کرتا ہے، ہمارے لیے ہماری زبان گونگی نہیں، ہم بول پا رہے ہیں، ہماری آنکھیں اندھی نہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں. اتنے احسان کیوں اس پروردگار نے، کم از کم اس کا تو لحاظ کر لے انسان، اس احسان کا لحاظ کر لے اور شرم کر لے. جب انسان شرم کرتا ہے تو گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. جب یہ شرم نہیں ہوتی ہے تو انسان پھر گناہوں کی طرف بھی جاتا ہے اور پھر اس کے انس سے بھی خود کو دور کرتا ہے. یہ چند مورد ہیں، یہ واقعی غور کرنے والے مورد ہیں. میں یہ باتیں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے دوسرے مخاطب اس کے خود ناظرین ہوں گے، لیکن پہلے میں اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہوں. یہ وہ چیز، ماہ مبارک رمضان اسی چیز کا نام ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کا نام ہے. جی آپ کا سوال شاید اس وقت مس ہو گیا تھا.
جی جی، خدا سے انس کے آثار کیا ہیں، اس کا جو اثر؟ دیکھیں آپ کیا نام ہے، جب انسان کو خود آپ ان چیزوں کو محسوس کریں، جب انسان خدا سے انس حاصل کر لے گا تو سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک قرآن کی مثال دوں، ٹھیک ہے، کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے بھیجا، اذهبا، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو بھیجا اللہ نے فرعون کی طرف، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اے ہارون آپ فرعون کے پاس جائیے، اس نے طغیانی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب موسیٰ جو ہیں اللہ سے، جناب موسیٰ نے متفرق آیات میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کلیکٹیولی اس سٹوری کو آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ خدایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ أَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ان لوگوں کے مطابق میں ان کا گنہگار ہوں، جو ایک قبطی کی مدد کی تھی جناب موسیٰ نے اور فرعونی کو مار دیا تھا پنچ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جناب موسیٰ وہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ جناب موسیٰ کے خلاف قتل کا منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اخاف یقتلونی، مجھے ڈر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے وہ مار دیں گے۔ تو اللہ نے ایک مقام پہ قرآن مجید میں جناب موسیٰ سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں موسیٰ، یعنی تم میری نگاہوں کے سامنے ہو، تمہیں میں دیکھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کو جب اللہ سے انس ہو جائے، یعنی کیا، جب اللہ سے اپنے آپ کو ہر لمحے اللہ کے ساتھ محسوس کر لے، پھر اس کے دل میں وحشت و خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، پھر کسی چیز سے وہ ڈرتا نہیں، پھر وہ اس کا دل بالکل مضبوط ہوتا ہے، پھر دشمن اس کے سامنے ڈرتا ہے، وہ نہیں ڈرتا ہے کبھی بھی۔ آپ دیکھ لیں اس کی کتنی مثالیں، اللہ جو ہے وہ روح کو شاد کرے امام خمینی علیہ الرحمہ کی، ٹھیک ہے، ایک ضعیف انسان جو ہے لیکن دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں کے لیے خوف و ہراس کا سبب بنا۔ اللہ آیت اللہ سیستانی کی روح کو جو ہے عمر کو طولانی کرے، ان کو صحت و سلامتی عافیت عطا کرے۔ ایک ضعیف انسان جو ہے ایک چھوٹے سے حجرے میں جو ہے معمولی سے گھر میں رہنے والا، لیکن دلوں میں جو ہے وہ اس کا رعب اتنا ہے کہ مثلا کیا نام ہے جو ہے وہ اس سے خوف زدہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی صاحب کو آپ دیکھ لیں، اللہ ان کو طول عمر صحت و سلامتی عطا کرے۔ ایک ضعیف العمر انسان لیکن کتنی وحشت کا سبب ہے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کا جو ہے وہ معادلات، دنیا کے کیلکولیشنز جو ہیں وہ آپ دیکھیں جیو پولیٹیکلی جو ہے وہ ہمیشہ متزلزل رہتے ہیں ان شخصیات سے، جبکہ یہ نہ کسی کے لیے تھریٹ ہے، جبکہ یہ کسی کو مثال کے طور پہ نقصان پہنچانے کی انسٹرکشنز دیتے ہیں، نہ یہ کسی پہ چڑھاؤ کی انسٹرکشنز دیتے ہیں، نہ جارحیت کا انسٹرکشن دیتے ہیں۔ صرف کیا ہے ان میں، یہ حق کے ہمراہ ہے اور ان کے دل میں خدا سے انس ہے۔ تو جب انسان کے دل میں خدا سے انس ہوتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ دنیا اس سے وحشت کرتی ہے۔ ایک یہ اثر ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، روایت بھی ہے امام عسکری علیہ السلام کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو شخص بھی خدا سے انس رکھتا ہے، اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے جب انسان کو خدا سے انس ہو جاتا ہے، کیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مزاجن جو ہے بہت ساری گیدرنگز کو پسند نہیں کرتے، بہت ساری گیدرنگ ان کو مزہ نہیں آتا، بہت سارے لوگ جو مثال کے طور پہ بیجا کی باتیں کرتے ہیں، اننیسیسری جو مثال کے طور پہ کیا نام ہے گفتگو اور مزہ ہوتا ہے، وہ ان کو پسند، ان کے مزاج میں کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ان کو کسی دوسری چیز سے لذت ہو چکی ہے، ان کے ذہن میں کوئی دوسرا مثلا مزاجن کو ایسے نہیں۔ یہی حال ہے جب انسان کو خدا سے محبت اور انس ہو جاتا ہے، خدا سے لگاؤ کو انسان اپنے دل میں محسوس کرنے لگتا ہے، تو پھر اب اس کو لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، وہ لوگوں سے پھر کام کی حد تک لوگوں کے ہمراہ رہتا ہے، بیجا کسی مثلا فرض کے لیے اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا یا ایکسٹرا لیجر ٹائم جو ہے وہ ایسی تفریح میں لوگوں کے درمیان کیا نام ہے یوں ضائع کرنا وہ کبھی نہیں کرتا۔ تو اس کو کیا امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا سے انس کرتا ہے اور تو پھر وہ اب لوگوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے انس کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اب خدا کے علاوہ دوسروں سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں، دوسروں سے انس نہیں ہے، اگر کسی سے لگاؤ ہے تو صرف خدا کے لیے لگاؤ۔ تو ایک اثر کیا ہے، انسان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو طاقت آتی ہے، اس کے وجود میں وہ اس کے اندر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری چیز آپ کی خدمت میں جو اثر ہے وہ انسان کو اطمینان و سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے انس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے انس سے جو ہے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی ہم نے بس جلدی کنکلوڈ، جی
امام حسن علیہ السلام کی ایک مناجات ہے جس میں آپ خدا سے فرماتے ہیں کہ اے وہ خدا کہ جس سے وحشت کرنے والے انس حاصل کرتے ہیں. جب انسان کو وحشت ہوتی ہے، جب خدا کے حضور میں جاتا ہے تو انسان جو ہے پھر اس کو وحشت نہیں ہوتی، پھر اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، پھر اس کے دل کو وہ اضطراب نہیں ہوتا، پھر اس کے دل کو وہ کیا نام ہے پس و پیش نہیں ہوتا اس کے دل کو، اور پریشانی وہ نہیں ہوتی. تو اللہ سے انس کا جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک تیسرا اثر سکون و اطمینان. چوتھا اثر یہ کہ پھر اس کو مزہ آتا ہے خدا سے گفتگو کرنے میں، پھر اس کو مزہ آتا ہے کلام مجید کی تلاوت کرنے میں. پھر قرآن مجید کی ایک رسمی تلاوت ہے، ایک لذت کے ساتھ تلاوت ہے، مزہ آتا ہے. کیا ارے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مثال کے طور پہ فرض کیجئے بعض لوگ جو ہے وہ بعض ترانے بہت گنگناتے ہیں. کیوں ترانے گنگناتے ہیں؟ کیونکہ ان ترانوں کی لذت ان کی زبان میں آ چکی، ان کو مزہ آتا ہے ان ترانوں کو گنگنا کے. بس وہ لوگ جو خدا سے انس حاصل کر لیتے ہیں ان کی مثال بھی یہی ہوتی ہے، ہمیشہ چاہتے ہیں اسی کے ترانے کو گنگنائیں، ہمیشہ چاہتے ہیں مثلا اسی سے گفتگو کریں، ہمیشہ چاہتے ہیں اسی سے ہم کلام رہیں، اسی کے ترانے، اسی کی کتاب کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کے یعنی یہ ایک عجیب سی ایک ایسی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کیفیت کی لذت کو وہی انسان محسوس کر سکتا ہے. ہم بارگاہ خدا میں دعا کریں گے کہ خدایا ہمیں وہ توفیق عطا کر کہ ہم بھی جو ہے اس مرحلے میں پہنچ سکیں اور دنیا سے ہم وحشت زدہ ہوں، اور گویا تیرے انس کے بعد دنیا ہم سے وحشت زدہ ہوں. یہ بارگاہ خدا میں ہماری دعا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں یہ توفیق ملے کہ ہم اس ماہ میں یہ چیز حاصل کر سکیں. میں نے عرض کیا، میں پھر عرض کروں گا کہ بہت زیادہ ہمیں ٹاسک انجام نہیں دینا ہے، فزیکل ٹاسک سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو انٹلیکچولی اپنے خدا سے قریب کرنا ہے. انسان جسم سے زیادہ روحوں کے ذریعے خدا سے قریب ہوتا ہے، جسم انسان کا جو ہے وہ خدا سے قریب نہیں ہوتا. بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی